اسلام کے اہم ترین واقعے کو چھپانا در حقیقت قاتلوں کی طرفداری ہے۔ اب وہ قاتل یا قاتلہ کوئی بھی ہوں، لیکن تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے طبعی طور پہ نہیں گئے بلکہ ان کو زہر دیا۔ اب یہ زہر دینے والی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خیبر کی یہودن تھی۔ اب وہ خیبر کی یہودن ہو یا مدینے کی یہودن ہو، بالآخر زہر دیا تو لفظ شہادت کو کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو بعد قتل رسول اللہ اور بعد شہادت رسول اللہ جو اہل بیت پہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا آج تک چل رہا ہے، اور بعد اشرف الانبیاء یہ سمجھ لیں کہ دو نظریات تھے، ایک وہ کہ جو اشرف الانبیاء کے حکم پر ان کے اہل بیت کا ساتھ دے رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو بعد اشرف الانبیاء اہل بیت کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ دو دھڑے اشرف الانبیاء کے بعد باقی ہوئے، ایک نے نبوت کا اعلان کیا دھڑے نے، اور ایک دھڑے نے خلافت کا اعلان کیا۔ اب فرض یہ کر لیتے ہیں کہ اس جنگ و جدال میں نبوت کا اعلان کرنے والے غالب آ جاتے۔ آج عالم اسلام میں یہ بحث ہوتی کہ نبی مسیلمہ ہے اور نبوت جاری رہی یا نبوت ختم ہو گئی اور وسیع اور امام اول مولا امیر المؤمنین ہے۔ اور آج عالم اسلام میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے جو نبوت کو مان رہے ہوتے اور مسیلمہ کذاب کو علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہوتے، اور پھر ہم سب بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ بھائی حضرت فلان مسیلمہ کے لیے القاب لگا کے ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو آپ فرض یہ کر لیں کہ اگر مسیلمہ کذاب کو 90% لوگ مان رہے ہوتے تو یہ 10% کی کیا ذمہ داری تھی؟ ابھی سب یہ کہیں گے کہ جی اس کو بے نقاب کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو کوئی نام لینے والا ہی نہیں، اس کی جانب سے ٹینشن ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پاور میں آ جاتا تو بھی ضروری تھا کہ وہ روایات بیان کی جائیں کہ جس میں اشرف الانبیاء نے اپنے صحیح جانشین کا ذکر فرمایا، اور اگر یہ دھڑا غالب آ گیا تو بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہماری کہ اشرف الانبیاء نے جس کی ولایت کا، وصایت کا اور خلافت کا اور امامت کا ذکر فرمایا اس کا ہم ذکر کریں۔ یہ قطعاً کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، یہ اشرف الانبیاء کے حکم کے مطابق اسلام کو صحیح ہاتھوں سے لینا ہے کہ جن کی طہارت کا اعلان آئے تطہیر کی صورت میں ہو۔ اب سمجھ لیں کہ عالم اسلام میں صرف یہی چند ہستیاں ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور عقل یہ کہتی ہے کہ ایک جانب اگر اتنا پاک اور پاکیزہ سورس ہو تو دوسری جانب جانا تو بڑی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، حتیٰ اگر سلمان فارسی کیوں نہ ہو، حتیٰ اگر جناب حضرت ابوذر جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ منافق ہوں اور رسول کی توہین کرنے والے ہوں اور اہل بیت کی توہین کرنے والے ہوں تو پھر تو تصور بھی حرام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہ روایت جس کا ہم نے ذکر کیا وہ کہ ویسے بھی ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ حرف بحرف ہو تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ یہ وہ بعض فضائل تھے کہ جو منحصر بے مولا امیر المؤمنین تھے ان لوگوں کے درمیان کہ جو خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ گو کہ یہ روایت کہ جو عامر بن واصلہ سے نقل ہوئی، ان کا نام ہم دوبارہ لیں کہ صحابہ کہ جن کو لفظ صحابہ کہنا بھی نہیں آتا، سیابہ کرتے ہیں، وہ عامر بن واصلہ کا نام نہیں، عامر بن واصلہ کی کنیت تھی ابو طفیل، اور ان سے یہ روایت نقل ہوئی، اوروں سے بھی ہوئی لیکن مین ان سے ہوئی۔ اور کل ہم نے توجہ دلائی کہ جو پہلی فضیلت مولا امیر المومنین نے سے بیان کی وہ کہ الفاظ مولا امیر المومنین نے جو بیان کیے ہوں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہوں اتنے سالوں میں۔ پہلا موضوع تھا وہ یہی تھا، انشدکم باللہ ایھا النفر جمیعا افیکم احد وحد اللہ قبلی، کہ آیا اے لوگوں تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے کہ جس نے مجھ سے پہلے وحدانیت کا اقرار کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانا ہو؟ تو سب نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور پھر آپ نے سوال فرمایا هل فیکم احد لہ اخ مثل اخی جعفر الطیار فی الجنۃ مع الملائکۃ غیری، آیا تم لوگوں کے درمیان کوئی ایسا ہے کہ جس کا بھائی جعفر طیار جیسا ہو، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں اڑنے کے لیے دو پر عطا فرمائے ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کہ نہیں۔ جناب حضرت جعفر طیار مولا امیر المومنین کے بھائی تھے، نام تھا ان کا جعفر، اور یہ طیار لقب دیا تھا اشرف الانبیاء نے کہ
کیونکہ ان کے بازو قلم ہو گئے تھے، اور بازو قلم ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 2 پر عطا فرمائے جنت میں، اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ یہ جو پرواز کی صفت ہے جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جو پرواز کی صفت ہے اس میں حضرت جعفر طیار منفرد حضرات میں سے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بھائی کے ذریعے سے فخر، تو مولا امیر المومنین نے جو اپنی اصل فضیلتیں ہیں وہ بھی بیان کی، لیکن دوسری جانب یہ بھی بتایا کہ ہمارا پورا خاندان ہی نبوت پرور ہے، پورا خاندان ہی اشرف الانبیاء پہ قربان ہونے والا ہے، کہ جس کی افضل ترین جو ایک صفت جلوہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی ذات مقدس میں۔ اب میں بعض دفعہ جملہ کہتا ہوں، جو پہلے صحابی ہیں اور سب سے بڑے صحابی ہیں جو صحابہ کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں، وہ تو حضرت ابو طالب تھے۔ نہ پہلے صحابی کا احترام ہو رہا ہے نہ آخری کا، پہلا صحابی بھی کافر حضرت ابو طالب، اور آخری صحابی کو بھی آپ دیکھیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ عامر بن واصلہ ابو طفیل کیا تھا، کانا رافضی، اگر کتابوں میں دیکھا جائے کہ رافضی کے کیا معنی ہے تو پھر تکفیر بھی کر رہے ہیں۔ تو گھوم پھر کے کیا بات ہوئی کہ اتنے جلیل القدر ایک منفرد صحابی کو کافر کہا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ مختار کے کیا تھے، صاحب رایت المختار، کہ مختار کا پرچمدار، رانا شیعان، اور یہ شیعہ تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ اصل جو موضوع ہے بعد اشرف الانبیاء وہ بغض اہل بیت اور حب اہل بیت، وہ بغض اہل بیت اور حب اہل بیت ہے، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، اور بعض دفعہ اس میں بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یوم کھٹکتے ہیں تو کس کے کھٹکتے ہیں، پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی، اہل بیت کے، لیکن دوسرے حضرات کے یوم منانے کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب ایک کام پہلے ہی حرام ہے تو مزید حرام کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ جہاں اتنے حرام کام کچھ لوگ کر رہے ہیں رافضی، تو وہی حرام کام تم کرو۔ ابھی اس سال آپ دیکھیں کہ سبیلیں تک بن گئیں، یعنی کل تک سبیل کا پانی حرام تھا۔ آج بھی کراچی میں خبر تھی کہ اردو کالج کے پاس سبیل کو باقاعدہ ویڈیو بھی تھی کہ وہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ یہ بغض اہل بیت ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے بھی کوئی کام کرتا ہے، یعنی ہم میں آپ میں سے جو بھی ہے، جو آفس میں ہے، جو کسی دکان پہ ہے، جو کسی فرنٹ ڈیسک پر ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، سمجھ لیں افضل ترین عبادت ان ایام میں کیا ہے؟ ایک اہم ترین عبادت سیاہ لباس۔ اگر سیاہ لباس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہونے دیں، لیکن ہزاروں لوگوں کی توجہ بھی ہو رہی ہے کہ بالآخر کچھ ہوا ہے۔ اور مذہب حق اہل بیت میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کا اصل ہدف ہے لوگوں کی توجہ دلانا، کس کی جانب؟ اپنی جانب نہیں، اہل بیت کے فضائل یا اہل بیت کے مصائب کی جانب توجہ۔ بس کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے اہل بیت کی جانب توجہ ہو وہ افضل ترین کام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پھر آپ نے قسم دی اور واسطہ دیا اور فرمایا حل فیکم احد لہ ام مثل امی حمزہ اسد اللہ و اسد رسول اللہ و سید الشہداء غیری، آیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے کہ جس کا چچا ہو حمزہ کی طرح سے کہ جو اللہ کا شعر ہو اور رسول کا شعر ہو اور سید الشہداء ہو؟ کوئی ہے تمہارے درمیان؟ سب نے جواب دیا لا، اور اس کے جواب بھی کیسے دیا؟ اللہم لا، اللہ گواہ ہے کہ واقعا ایسا ہمارے درمیان۔ تو جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے مولا امیر المومنین کو، اب یہ جو فضیلتیں ہیں یہ اصل فضیلتیں نہیں ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر رشتے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے، احادیث میں فضیلت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ذات صدیق اکبر فاروق اعظم اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کی ذات منفرد نظر آئے گی کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے۔ یا علی۔ پھر آپ نے دوبارہ واسطہ دیا انشدکم باللہ حل فیکم احد لہ زوجۃ مثل زوجتی فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء اہل جنت غیری، آیا تم میں سے کسی کی بیوی فاطمہ جیسی ہے کہ جو رسول کی بیٹی ہو اور سیدۃ النساء العالمین ہو؟ آج بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ رسول کی کتنی بیٹیاں؟ ہاں تاریخ میں اختلاف ہے، 1 یا 4۔ بعض لوگ ہمارے مومنین بھی گھبرا جاتے ہیں کہ جی 4 ہوگا تو کیا ہوگا؟ بابا 4000 بھی ہوتی ہیں تو کچھ نہیں، بلکہ اور زیادہ فضیلت کی بات ہے یہ۔
وہ کس اعتبار سے؟ اشرف الانبیاء کو بیٹیوں کے ساتھ اگر تھیں، اگر کی بات ہم نہیں کہہ رہے چار تھیں، اگر تھیں، ہم کہتے ہیں چار نہیں 400 تھیں تو کیا ہوا؟ اگر تھیں تو اشرف الانبیاء کو سب کے ساتھ اپنی جانب سے عدالت کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں فرمایا بضعۃ منی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو یہ مانے معاذ اللہ کہ وہ نہیں، یا تو یہ مانے کہ اشرف الانبیاء نے فرق کیا اولاد میں، یا یہ مانے کہ نہیں تھیں، اور یا یہ مانے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جس پر وحی کے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اسے یہ کلام کرنے کا حکم اللہ نے دیا صرف فاطمہ کے لیے۔ تو اب اگر 4 ہو جائیں تو جناب سیدہ کی فضیلت اور مضبوط ہو جائے گی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ ہم کہتے ہیں 40 ہو جائیں تو اور زیادہ، 400 ہو جائیں تو اور زیادہ، 4000 ہو جائیں تو اور زیادہ، کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ نے عدالت سے کام نہیں لیا معاذ اللہ، یا وہ اس قابل نہیں تھی، یا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو آپ نے یہاں پر فرمایا کوئی ہے ایسا کہ جس کی بیوی میری بیوی فاطمہ کی طرح سے ہو؟ فاطمہ بھی 6 لوگ نکل آنے چاہیے تھے کہ ہم بھی یہاں فلانے بھی تو تھے، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے اصل بیٹی کا شوہر، وہ جو بیٹیاں تھیں وہ ربائب تھیں کہ جن کو پالا تھا۔ لیکن اگر مان بھی لیں کوئی دعویٰ کرتا کہ جی اور بھی بیٹیوں کے شوہر تھے، تو پھر آپ نے جو اگلا جملہ فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، رسول کی وہ بیٹی کہ جس کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا ہو کہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے کوئی ہے میرے علاوہ؟ تو سب نے جواب دیا اللہم لا، ہم خدا و گواہ کرتے ہیں کہ واقعاً کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا فَأَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ لَهُ سِبْطَانِ مِثْلِ سِبْطَيِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، آیا کوئی ہے تمہارے درمیان کہ جس کے بیٹے میرے بیٹے حسن و حسین کی طرح سے ہو، کہ جو دونوں کے دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟